بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ علم میں ترقی کا چینل ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے، شیئر کریے اور لائک کریے تاکہ اس چینل کے ذریعے سے اور پورے امت مسلمہ کو علم میں ترقی ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ضروری ہے تاکہ اس مہینے میں ذکر کریں، تاکہ ایک کتاب ہے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولانا محمد عبد الخوی صاحب نے لکھا ہے، ناظم ادارے اشرف العلوم حیدرآباد۔ اور یہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ایک معاشرتی جھلک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی کس حالت سے دنیا گزر رہی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں دنیا نہایت تاریخ دور سے گزر رہی تھی۔ شرک و بت پرستی تو عام ہو چکی تھی، یعنی شرک و بت پرستی بہت عام ہو گیا تھا۔ انسانیت کا نام و نشان بھی مٹتا جا رہا تھا۔ غیرت و حمیت نابود ہو چکی تھی۔ فتنہ و فساد، قتل و غارت غری طبیعت سنیہ بن گئی تھی۔ شرافت و نجابت دم توڑ رہی تھی۔ امیروں کی غریبوں پر اور طاقت والوں کی کمزوروں پر حکومت چل رہی تھی۔ اسباب کو ارباب کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ خیالی تصویروں، جھوٹے معبودوں، درختوں، پتھروں اور جانوروں، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں تک کی پرستش کی جا رہی تھی۔ شراب اور جوا گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، قافلوں کو لوٹ لینا، معصوم بے گناہ افراد کو قتل کر دینا، لڑائی کے پہاڑ بنا کر بات بات پہ جھگڑتے رہنا ان لوگوں کا محبوب ترین مشغلہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے معمولی لڑائیوں کو برسوں کی جنگ میں تبدیل کیا جا رہا تھا۔ جہالت و ناخواندگی عام ہو چکی تھی۔ مالدار و حکمران لوگ لوٹ کھسوٹ اور ظلم و زیادتی کے ذریعے عیش و عشرت کرنے میں حیوانیت اور جانور پن کی حدوں کو پھاڑ چکے تھے۔ ان حالات سے بیزار ہو کر عام لوگ شہری مصروفیت کو چھوڑ کر شہروں میں نکل جانے اور عبادت خانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کہیں غریبی اور معاشی تنگی کے خوف سے بچے قتل کیے جا رہے تھے اور کہیں قرضے چکانے کے لیے انہیں فروخت کیا جا رہا تھا۔ کسی جگہ شوہر اپنی بیویوں کو جوئے میں ہار رہے تھے۔ عورت کی قیمت گھر کے ساز و سامان سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی۔ کبھی وہ کسی سے خوش ہو کر اس کو تحفے میں دے دی جاتی تو کسی وقت وراثت میں منتقل ہو جاتی تھی۔ بہادری، جفاکشی، ہمت و عزیمت جیسی صلاحیتیں ان لوگوں میں موجود تو تھیں، مگر یا تو وہ حاکموں کا ظلم تلے دبی ہوئی تھی یا پھر خاندانی برتری جتانے میں اور فقر و غرور جیسی مذموم حرکتوں میں استعمال ہو رہی تھی۔ مختصر یہ انسانیت جہالت و جلالت کے مہیب سائے تلے قرار رہی تھی اور بدکرداری و بد اخلاقی کی گھاٹا توپے ترقی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ ولادت بسعادت، جب دنیا کا یہ عالم ہو گیا اور دن بدن حالات مزید بگڑتے چلے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے قانون ہدایت کے مطابق انسانیت کے اس بھٹکے ہوئے قافلے کو سیدھا راستہ دکھلانے اور اپنے بندوں کو نور ہدایت سے منور فرمانے کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ازلی فیصلہ ظاہر فرما دیا۔ چنانچہ مکہ معظمہ میں ابرہہ کے مشہور واقعے سے 50 دن بعد 9 ربیع الاول عام الفیل مطابق 21 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن صبح صادق کے وقت طلوع آفتاب کے قبل 14 سال بیوہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے 24 سالہ عبداللہ مرحوم کے بیٹے سید الثقلین سرور کونین سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چمنستان عالم میں اپنی تمام خوبیوں اور برکتوں کے ساتھ رونق افروز ہو گئے۔ انقلاب عالم کا آثار اب کیا تھا؟ اہلِ عالم کی قسمت چمک گئی، مایوسی آس میں تبدیل ہو گئی،
دنیا کا اندھیرا روشنی و نورانیت میں بدل گیا۔ ایوان کسریٰ کے کنگورے گر پڑے، آتش کڑائے فارس بجھ گیا، نہر سبا خشک ہو گئی، صنم خانے اور بت کھڑے خاک میں مل گئے، نجومیوں کے دل دھڑکنے لگے، منتظرین کا انتظار دور ہوا کہ بھٹکتی انسانیت کو بے مثال قائد اور کامل رہبر مل گیا۔ حفاظت دین کی ایک جھلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال یمن کے گورنر ابرہہ نے یمن کے مشہور شہر صنعا میں بادشاہ حبشہ کے لیے ایک شاندار عمارت تعمیر کرائی، جس میں ایک گرجا گھر بھی بہت خوبصورت اور عمدہ بنوایا تھا۔ اس کی تمنا تھی کہ جس طرح لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں، اسی طرح اس گرجا گھر کو دیکھنے کے لیے بھی اطراف و اکناف سے لوگ آیا کریں۔ جب اس کا یہ ارادہ علاقے کے لوگوں میں مشہور ہوا تو یہ بات عربوں کو سخت ناگوار ہوئی کہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور گھر ایسی تعظیم کے لیے بنایا جائے جیسا کعبہ کی ہوتی ہے۔ ایک کنعانی شخص نے کوئی موقع دیکھ کر اس گرجا گھر میں غلاظت کر دی۔ اس حرکت پر ابرہہ کو طیش آنا فطری امر تھا۔ ابرہہ غضبناک ہوا اور ٹھان لیا کہ اس کے جواب میں کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں گا۔ اس ارادے سے بہت بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں جن لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، انہیں شکست دیتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ مکہ کے سردار عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کچھ زیادہ توجہ نہ دی اور کہا کہ کعبہ کا رب خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ البتہ دعا کا اہتمام کیا اور کروایا۔ جس دن حملے کے ارادے سے ابرہہ اپنے خیمے سے نکلا، اس کا ہاتھی ضد میں آ کر راستے میں بیٹھ گیا، اور قدرت خداوندی نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے اس پر اور اس کے لشکر پر ایسی کنکریاں برسائے کہ سنبھل نہیں پایا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی تاریخی اور عبرتناک واقعے کے 50 دن بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ اسم گرامی۔ والدہ محترمہ نے غیبی بشارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی پرمسرت خبر پہنچی تو نہایت ہی مسرت و خوشی کے عالم میں حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے اور پوترے کو گود میں لے کر حرم محترم پہنچے۔ کعبۃ اللہ کے اندر لے جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 7ویں دن عقیقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ لوگوں نے خاندانی روایت کے برخلاف اس عجیب نام پر تعجب کا اظہار کیا تو عبد المطلب نے کہنے لگے کہ میرا یہ بچہ عجیب شان کا ہونے والا ہے، مطلب یہ کہ ایک نام ہی ان کا نرالا نہیں بلکہ ہر ادا نرالی ہے۔ نسب مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ والد ماجد کی طرف سے اس طرح ہے: سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے اس طرح ہیں: سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہاب بنت عبد مناف بنت زہرا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن ملک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان کا نسب آگے بڑھ کر حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ سب لوگ اچھے اخلاق، مرتبے اور مقام والے لوگ تھے۔
والدین کریمین حضرت آمینہ خاندانی قریش کی ایک معزز اور اخلاق و شرافت کی مجسمہ خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا فہر میں مل جاتا ہے۔ فہر ہی کا لقب قریش تھا، اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی کہلاتے ہیں۔ حضرت آمینہ بھی قریشیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ کے دادا عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے تھے۔ اخلاق و شرافت کا پیکر اور شرک و بت پرستی سے متنفر تھے۔ عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر انہیں 10 بیٹے ہوں گے اور وہ ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگیں گے تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ کی پیدائش سے یہ خواہش پوری ہوئی۔ جب انہوں نے نظر پوری کرنے کا ارادہ کیا تو سب بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا۔ تینوں مرتبہ قرعہ میں قربانی کرنے کے لیے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب تو تیار ہو گئے، مگر بہنوں اور قوم کے لوگوں نے مزاحمت کی اور یہ طے پایا کہ عبداللہ اور ایک جان کا مقررہ فدیہ یعنی 10 اونٹ کے درمیان قرعہ ڈالا جائے۔ ایسا کیا گیا تو بن عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ اضافہ کر کے قرعہ ڈالتے رہے، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ اور عبداللہ میں قرعہ ڈالا گیا تو اونٹوں کا نام نکلا۔ سب لوگ خوشی سے سرشار ہوئے اور عبد المطلب نے بیٹے کے فدیے میں 100 اونٹ قربان کر کے اپنی نظر پوری کر لی۔ عبد المطلب نے ان کا نکاح خاندان قریش کی ایک معزز خاتون آمنہ بنت وہاب سے کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ عبد المطلب نے بیٹے کو تجارت کی غرض سے سفر میں بھیجا۔ واپسی میں وہ مدینہ پہنچ کر بیمار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا بالآخر حضرت عبداللہ کے ذریعے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں قرار پایا، پھر دنیا کے شرق و غرب میں جگمگایا۔ رضاعت اور بچپن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے، پھر ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد عرب کے رواج اور طریقے کے مطابق حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے مزین کیا۔ حلیمہ 2 سال تک دودھ پلا کر مکہ مکرمہ واپس لائی، مگر مکہ میں آب و ہوا کی خرابی کا بہانہ بنا کر پھر لے گئی۔ 4 سال کی عمر شریف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب دائی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتوں اور عجیب و غریب سعادتوں کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ عنہا چاہتی تو یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اپنے پاس رکھیں، مگر شک صدر کے حیرت انگیز واقعے سے گھبرا کر مناسب سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ محترمہ کے حوالے کر دیں، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ شک صدر کا واقعہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ ہی کے گاؤں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے اور بکریاں چرانے میں مشغول تھے کہ اچانک سفید کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹ لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا اور قلب مبارک کو باہر نکال کر اس میں سے ایک سیاہ مادہ خارج کر دیا، پھر زمزم کے پانی سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا اور سینے مبارک کو سی دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی بھائی گھبرائے اور دوڑتے ہوئے گھر پہنچ کر والدین کو اطلاع کی۔ وہ لوگ دوڑ کر پہنچے، مگر ان کے پہنچنے تک سب کچھ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو کھڑے کچھ اداس نظر آ رہے تھے۔ اس واقعے سے حیران ہو کر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کر دیا جائے، مبادا کوئی اور حادثہ نہ پیش آ جائے جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر پڑ جائے۔
چنانچہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے جا کر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا۔ ان کی وجہ دریافت کرنے پر پورا قصہ سنا دیا، مگر حضرت آمینہ مطمئن رہیں اور اس طرح کے دوسرے واقعات سنا کر انہیں بھی اطمینان دلایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس بچے پر جن اعصاب وغیرہ کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔